السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گھبرا گئے، جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنیم ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سے سنو۔ زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی، ہر ساتھ میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو۔ ساری چیزیں چونکہ نرالی، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن بھی نرالا، جوانی بھی نرالی۔ غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، کئی دن کا کھانا بنا دیتی ہے، علیحدگی میں بیٹھ کر خلوتوں میں، تنہائیوں میں اپنے مولا کریم کو یاد فرماتے ہیں۔ عادت مبارکہ کے ہوتے ہوتے غار حرا میں ایک دن جبریل امین آئے، آواز لگائی، اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے۔ فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، ماں نبی قارین، 3 مرتبہ اسی طرح دہرایا گیا۔ خود فرماتے ہیں فَأَخَذَنِي فَقَتَّنِي غَطًّا شَدِيدًا، مجھے پکڑا جبریل امین نے، سینے سے لگایا یہاں تک کہ مجھے پسینے آ گئے۔ پھر قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرما لی، کیونکہ انوکھی چیز تھی۔ قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، کپ کپی آ گئی، لرزہ آ گیا، سردی لگ گئی، گھبراہٹ آ گئی، پہاڑ سے اتر کر گھر تشریف لائے اور ایک ہی فرمانے لگے، زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے میری کملیاں اڑا دو، مجھے میری موٹی چادر اڑا دو، مجھے بڑی سردی لگی ہے، سیرجفونی، بڑی کپ کپی ہے مجھے، انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ گھبراہٹ بڑی ہے، وحشت بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوشیار مائی، مکی کی دانا مائی، سنجیدہ مائی، اللہ پاک کا انتخاب شدہ مائی، کالی کملی والے کی گھر والی، فوراً بول اٹھی، واللہ لا یخزیک ابدا، مجھے میرے مالک کی کائنات کی قسم، میرا خدا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ سمجھدار بیویاں جو ہیں، خامن دکان سے، کارخانے سے، دفتر سے جب آتا ہے تو پریشانی کا ذریعہ نہیں بنتی۔ سنجیدہ عورتیں، سنجیدہ خواتین اپنے خامن کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر وہ پریشانی کے عالم میں آتا ہے، اس سے پوچھا اور تسلی دی، یہ میرا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ بہتر ہوگا، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ تسلیاں دیا کرتی ہے سنجیدہ عورتیں۔ تو کئی بیچاری، وہ ایک آدمی تھا، مرد تھا، بیوی بڑی لڑکتا تھی، جب گھر میں آئے کوئی نہ کوئی فرمائش، تمہیں صبح کہا تھا فلاں چیز کے لیے، منہ بنائے چلے آ رہے ہو۔ وہ بیچارہ روٹی کھانے بیٹھا تو لڑ پڑی، گھبرا کر کے پریشانی میں آ کے کہنے لگا، یا اللہ، یا تو میں مر جاؤں۔ اب آگے یوں کہنا تھا نا کہ یا یہ مر جائے، اس نے چولہے میں پھونک مارنے والی پھونکنی اٹھا رکھی تھی، کہنے لگی یا پھر، انہوں نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں۔ اکثر و بیشتر گھروں کا یہی حال ہے، بیچارے یوں ہی اپنی زندگی گھسٹ گھسٹ کر پوری کر لیتے ہیں، زندگی کا مزہ نہیں آتا۔ زندگی ایک گاڑی ہے، لطف جب ہی آئے گا دونوں پہیے برابر چلے، ایک پہیے پہ وزن پڑا اور وہ پڑا کر کے ٹوٹے گا۔
جس عورت کو اپنے خامند کی آمدنی کا اندازہ نہیں، خرچ میں تاشا کرتی ہے، وہ بھی عورت ہے۔ اور ان بیچاری بہنوں کا بھی میرا قصور نہیں، تم بھی تو اسی طلب میں ہر وقت رہتے ہو کہ منہ پہ آٹا ملی ہوئی نظر آئے، بس ہر وقت گھر میں روٹی ہو نہ ہو منہ پہ آٹا ضرور مل لے۔ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنجیدہ مائی، واللہ لا یخزیک ابدا، میرا پروردگار آپ کو بالکل کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیواؤں کے سودے خرید کر لاتے ہیں، غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یوں تو تسلی دے رہی ہے، اور اندر اندر سیدہ خدیجہ کا دل رو رہا ہے، الہی سارا مکہ چھوڑا، سردار چھوڑے، رئیس چھوڑے، دولت مند چھوڑے، کوٹھی بنگلوں والے چھوڑے، یتیم مکہ سے شادی کی، یہ آج میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ چہرہ اتر گیا، رنگ تبدیل ہو گئی، پیلا رنگ پڑ گیا۔ مڑ مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتی ہے، الہی کیا بلی، کیا ہوگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کرنے لگی، میرے محبوب، میرا چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل یہودی توریت کا عالم ہے، بڑا سنجیدہ ہے، میں اس کے پاس آپ کو لے کے چلتی ہوں، دکھلا کے لاؤں گی ہوا کیا ہے۔ وہ عالم کے پاس لے کے گئی۔ آج کل دی مائی ہوندی نہ کہیں گے اسی بابے کوئی چلے جڑا ننگا پیا ہے۔ ہمارے ملک میں ننگوں کو زیادہ مانا جاتا ہے۔ ہاتھ ہو گئی، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ اللہ اللہ کرنا معیار ولایت نہیں، نماز روزے کی پابندی معیار ولایت نہیں، قرآن کریم کی تلاوت ولایت نہیں، ساری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کرنا معیار ولایت نہیں۔ کپڑے اتار کے صبح آپ سڑک پہ چلے جانا، انشاءاللہ آپ ولی بن جائیں گے۔ اور اشارے کرتے ہیں کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اگر کی نشانی ہے پہنچن دی، اگر دیکھو نا گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے۔ کس نے بتائی یہ بات؟ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کو ساتھ لے کے چلی، اپنے دل میں بڑی پریشان ہے، رو رہی ہے، یہ کیا بنی؟ چہرے کی طرف دیکھتی ہے، دل مرجھا جاتا ہے۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی، کہنے لگی بھائی جان آپ عالم ہیں، توریت کے عالم ہیں، توریت کے حافظ ہیں، ذرا انہیں دیکھو تو صحیح، انہیں کیا ہوا، ان سے پوچھو تو صحیح یہ کیا قصہ ہے۔ بتاتی بھی جاتی ہے، روتی بھی جاتی ہے، بھائی جان آج تو ٹھڑکا لگا ہوا ہے، آج تو دل پر دیشہ لگا ہوا ہے، کہیں میرے اجڑنے کا وقت تو نہیں آ گیا۔ ورقہ ابن نوفل نے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا پوچھا، قصہ پوچھا۔ ورقہ ابن نوفل برجستہ کہنے لگا خدیجہ لکھ مبارک، کروڑوں مبارک ہو، تو کی مکے کے سردار کی بیوی نہیں، کسی تاجر کی بیوی نہیں، کسی رئیس کی گھر والی نہیں، مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی گھر والی ہے، تو شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہے۔ یہ قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا، یہ آخر الزمان پیغمبر ہے، آخر
فاطمہ پیغمبر کی تو گھر والی ہے، تو بڑی بختوں والی، تو بڑی نصیبوں والی، تو بڑی مقدروں والی ہے۔ سیدہ خدیجہ ہنسنے لگی، ورقہ ابن نوفل رونے لگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ ورقہ ابن نوفل رو رہا ہے، پوچھا بھائی جان آپ کیوں روئے؟ آپ کو کیا پریشانی آئی؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا میری عمر بہت زیادہ ہو گئی، قبر بالکل قریب ہے، موت بالکل قریب ہے، عمر وفا نہ کرے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اے کاش میں ان کی اس وقت مدد کرتا، اس وقت میں ان کا تعامل کرتا، میں ان کے ساتھ ہو کر سارا کام کرتا، اس وقت میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جب مکے والے اپنے پر آئے مل کر ان کو پتھر ماریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جو کسی کی بات کا جواب نہ دے، جو کسی کا گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، نقصان نہ کرے، آبرو ریزی نہ کرے، ان کو لوگ پتھر کیوں ماریں گے؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا خدیجہ یہ جو قرآن اترا ہے اللہ کی توحید اس میں آئے گی، یہ خدا کا پیغام پہنچائے گا، اور جس نے بھی پہنچایا اسی کو پتھر پڑے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ او میرے پروردگار میں نے اس قوم کو رات کو بلایا، دن کو بلایا، صبح شام بلایا۔ علماء نے لکھا ہے سیدنا نوح علیہ السلام بازار میں صبح جا کر کھڑے ہو جاتے، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے، لوگ اتنے پتھر مارتے، اتنے مارتے تھے، سر سے لے کر پیروں تک پتھروں میں اللہ کا نبی چھپ جاتا۔ آفری کہنے والا کوئی نہیں، مرحبا کہنے والا کوئی نہیں، نعرے لگانے والا کوئی نہیں، ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اور پھر یہ منظر ایک دن کا نہیں، 950 سال گزر گئے۔ آپ کو اور مجھے دربار الہی کی عظمتوں کا پتہ نہیں۔ سارا دن پتھر کھانے کے بعد رات کے وقت اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھتا ہے اور روتا ہے الہی تیری توحید کا حق ادا نہ کر سکا، معافی مانگتا ہوں۔ سارا بدن زخمی، لہولہال، سردی گرمی، قومیں بدل گئی، لوگ بدل گئے، مر گئے، پھر پیدا ہو گئے، مگر اللہ کے نبی کی مار نہ ہٹی۔ سارا دل مار کھانے کے بعد بھی اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا میرے اگر تیری کرم کی چادر میرے سر سے اتر گئی تو میں جاؤں گا کہاں؟ ہر نبی نے مار کھائی، جناب ابراہیم علیہ السلام کو مار پڑی، صرف پتھروں سے نہیں، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ 70 انبیاء علیہ السلام کی، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے پیغمبروں کی ایک ایک دن میں ظالموں نے اکٹھے ہو کر 70 نبیوں کی گردنیں اتار دی۔ آپ لوگ 4 نمازیں پڑھ کر ولی بنے بیٹھے ہیں، آؤ اللہ کے نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا، ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا. ثم امثل، مجھے زیادہ سے زیادہ ستایا گیا. خود ارشاد فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا. اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، دل کو مارا، رات کو مارا، مکے کے مردوں نے مارا، مالک کائنات کی قسم مکے کی عورتوں نے مارا، طائف کے لڑکوں نے مارا. اتنا ستایا گیا بیت اللہ شریف میں سجدہ فرمایا، اونٹ کا سارا اوج لا کر پشت پہ رکھ دیا گیا. کالی کملی والا سر سجدے سے اٹھا نہیں سکتے. ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگائی، آتما تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا. دوڑی دوڑی آئی ہے اور وہ سارا اوج آپ کی پشت مبارک سے اتارا. اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی، تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درخت پی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. غزوہ خندق ہے، مدینہ پاک ہے، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. بڑا تنگی کا جنگ ہے، صحابہ اکرام کی جماعت کے پاس کھانا تو کیا پانی بھی نہیں، رس کھا کھا کر صحابہ اکرام گر رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے اس فوج میں اگر کوئی ہوتا نا، پتہ نہیں کتنا بڑبڑاتا، یہ کوئی طریقہ تیاری کی نہیں، پہلے خام خلا کے مروا دیا. کیا کہنا آج کل کا، قرآن پہ اعتراض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ اعتراض، اللہ والوں پہ اعتراض، بس اعتراض ہی اعتراض ہے. تنقید ہی تنقید اور کچھ بھی نہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک نوجوان آیا. اس کا خیال یہ ہے مجھ سے زیادہ پریشان حال اس جنگ میں کوئی نہیں، اور سرکار کے سامنے آ کر اس نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا دیا تو لوگوں نے دیکھا اس کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. دھوپ کی وجہ سے کمر سیدھا کرنے کے لیے اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے. تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دونوں رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کالی کملی والی کی پیٹھ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. 2 پتھر باندھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی. صحابہ کرام کے ساتھ مل کر زندگی بسر فرمائی. اور یہی وجہ تھی کہ نکاح نبوت نے اتنا ایسا رنگا صحابہ کرام کو، اتنا پکا کر دیا تھا، اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، بلال کی جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا.
اتنی مضبوط جماعت اس کائنات میں آئی ہی نہیں. کون مقابلہ کرے؟ عبادت میں ایک بات آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے جی اس زمانے میں دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، ہم صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے بڑھ جائیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سوننے کا اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، میرے نبی کے ایک کھجور کا مقابلہ، میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ساری امت کی نمازیں، ساری امت کا صدقہ خیرات، ساری امت کے روزے، حج، زکات، صحابی کی ایک معمولی سی نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب کلمہ پڑھنے سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے. کلمہ پڑھا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک محلے میں جا نکلا، میں نے جا کے دیکھا ایک بڑھیا مائی، 70 سالہ مائی، اس کو پکڑ کر پانی کی دیگ میں بٹھایا ہوا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وزن دیا ہوا ہے، اس کو پانی میں غوطہ دیا ہوا ہے، ڈبایا ہوا ہے تاکہ مر جائے، جان چھوٹے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، میرا خیال ہوا شہید ہو گئی ہوگی، بیچاری مر گئی ہوگی، اتنا لمبا سانس کیسے ہو سکتا ہے. بڑی دیر کے بعد کافروں نے جب اپنے ہاتھ ہٹائے، بڑھیا نے پانی سے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی اللہ احد. او مکے والوں، جس چیز کے لیے تم مجھے سزا دیتے ہو، اللہ کا کلمہ چھڑانا چاہتے ہو، اللہ کی توحید چھڑانا چاہتے ہو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت چھڑانا چاہتے ہو، آؤ میں اعلان کرتی ہوں اللہ احد. میرا خدا ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا پالنہار ایک ہے، میرا مشکل کشا ایک ہے، میرا حاجت روا ایک ہے، اور میری ساری حاجات کو پورا کرنے والا ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑھیا کو چھوڑ دیا، اس کی جوان بچی کو پکڑ لیا کافروں نے اور گرم گرم لوہا کر کے اس کی زبان پہ داغ دینے لگے. ادھر داغ آتا تھا، ادھر لڑکی کہتی تھی اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اور تم جیسے ظالم ہزاروں آئے ہزاروں چلے جائیں گے لیکن تم میرا ایمان نہیں چھین سکتے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 13 سال تک وہ دکھ اٹھائے، وہ مصیبتیں اٹھائی، وہ پریشانیاں جھیلی جن کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن کریم نے چیلنج کیا اور فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ. بدماشی نہ کرو، بغاوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ فساد نہ مٹاؤ، میں اپنی بے نیازی پہ آ گیا، تمہارے نام و نشان مٹا دوں گا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. پانچ دن کے فاقے، روزانہ غلاموں کو سزائیں ملنے کی اطلاع. آج بلال کو اتنی مار پڑی، آج حضرت نافیہ کو اتنی مار پڑی، آج ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ
دی گئی، آج فلانے کو یوں مارا گیا، آج زنیرہ کے بال پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. اور ہم ہیں جو پھونک مار کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں. نماز تک کی ہمیں صحیح معنوں میں توفیق نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بیت اللہ شریف میں فتح مکہ کے بعد بھی اس قسم کا مظاہرہ فرمایا، ساری کائنات حیران ہو گئی. گلی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، ایک عورت سارے آنگن کا، سارے گھر کا، سارے بیڑے کا کوڑا کباڑ مٹی اکٹھا کر کے ٹوکرے میں بھر کر سرکار کا انتظار کرتی ہے. جب گلی سے گزرتے ہیں سر مبارک پہ دے مارتی ہے. قربان جاؤں آمنہ کے درے یتیم نے کبھی سر اٹھا کے نہ دیکھا، یہ کون ہے یوں کرنے والا؟ ایک دن سر مبارک پہ وہ مٹی نہ پڑی تو فرمایا یہ مائی کہاں گئی، اس کا وظیفہ کیوں بند ہوا؟ پتہ چلا بیمار ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پہ تشریف لے گئے. عورت کی بچیوں نے دیکھا، رونے لگی. اماں کہتی ہے بیٹی اب کیوں روئی؟ کہنے لگی جس کے سر پہ روزانہ کوڑا پھینکتی ہو وہ آ گئے. گھر میں آدمی کوئی نہیں، مرد کوئی نہیں، پتہ نہیں اب کیا بنے گا. عورت بھی رونے لگی. عمر گزر کی گستاخی کرتے، بے ادبی کرتے، آج پتہ نہیں کیا حال بنے گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی پتہ چلا تو بیمار ہے، میں کالی کملی والا حاضر ہوں، جو خدمت ہو بتاؤ، دوا لانی ہو بتاؤ، کچھ سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. کوئی سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. اگر ہمارے یہاں غریب کی بیمار پرسی کون کرے؟ کوئی بڑا آدمی بیمار ہو جائے گا، لائن لگ جاتی ہے. صاحب کا کیا حال ہے؟ صاحب کیا حال ہے؟ اور صاحب ٹھیک ٹھاک ہے، صاحب نے کوئی پھانسی لگی ہوئی ہے. ڈاکٹر بڑے کا لحاظ کرتا ہے، محلہ بڑے کا لحاظ کرتا ہے، خاندان برادری بڑے کا لحاظ کرتے ہیں. کہاں گئی نبی کی سیرت؟ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کی امید سے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں دستور کچھ اور ہے. جنازے کی نماز میں جتانے کے لیے، بتانے کے لیے چودھری صاحب، شیخ صاحب آواز لگاتے ہیں بھائی پچھلے آدمی آگے ہو جائے، سب درست کرے بھائی، تاکہ پتہ چل جائے میں بھی آیا ہوا ہوں. ویسے الحمدللہ آدھے لوگوں کو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی. ساری زندگی بازار میں دھوکہ، مارکیٹ میں فریب، مال میں گڑبڑ، اور اب تو حد ہو گئی، مردوں سے بھی فریب، مردوں سے ٹھگی مار رہے ہیں لوگ، مردوں سے. اور پرائے نہیں، اپنی ماں کے ساتھ ٹھگی مار رہے ہیں لوگ. اس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، گود میں رکھا، کھلایا پلایا، سمجھایا، شادی کی، دعائیں مانگی رات دن، اس ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بیٹوں کو جنازے کی دعا نہیں آتی. سیکھتا کوئی نہیں. کئی سال کی بات ہے، ضلع لاہور میں
मेरी राजपूत बरादरी का एक बहुत बड़ा बडेरा मर गया तो लाखों आदमी जनाजे पे आया हुआ। कुछ लोगों का और भी इंतजार था, अफसरों का इंतजार था। वैसे एक बात आप तजर्बा करके देख लेना, ये जितने बड़े बड़े जनाजे पे आते हैं ना, बिल्कुल वुजू नहीं करते, यूं ही जलाना पड़ते हैं। कारों में से रों का इंतजार था। वैसे एक बात आप तजर्बा करके देख लेना, ये जितने बड़े बड़े जनाजे पे आते हैं ना, बिल्कुल वुजू नहीं करते, यूं ही जलाना पड़ते हैं। कारों में से उतरे और यूं की यार खड़े हो गए। अगले दिन मेरी 2-4 अफसरों से, इस किस्म के आदमियों से बात हो रही थी। वो कहने लगे कि इसमें वुजू की क्या जरूरत है, सजदा तो है नहीं, ये तो दुआ है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तजर्बा करके देख लेना। ये जब भी बड़ी बड़ी एक मोटी मोटी ठोंडों वाले डिंडल जब भी किसी के जनाजे पे आएंगे, इंशाअल्लाह घर से कराए तो कराए, वहां वुजू नहीं करते। शर्माते हैं ना, जुराबें खराब होंगी, पजामी खराब हो जाएगी। तजर्बा करके देख लेना। अब तो मसले बहुत तरक्की कर गए। अगले दिन गाड़ी में एक बड़े मियाँ ने नमाज पढ़ी मगरिब की, तो 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दिया। मेरे साथ साथी जो था उसने कहा बड़े मियाँ कौन से वक्त की पढ़ी? कि मगरिब की। कि फिर मगरिब की 3 रकात पढ़नी चाहिए थी। कि तुझे पता नहीं है मैं सफर में हूं। मैंने कहा बड़े मियाँ 4 रकात की 2 होती है, 3 की 2 नहीं। उन्होंने कहा बाबा 4 की 2 हो सकती है, 3 की 2 नहीं हो सकती। बड़े मसाइल मालूम है। कोई असल तो रेलगाड़ी में कोई नमाज पढ़ता नहीं, और अगर खड़ा हो जाए तो सारा डब्बा मुफ्ती, और जी जिधर मुंह करो उधर ही खुदा है। गाड़ी में कोई हर्ज नहीं। एक दिन एक पठान ने यूं नमाज पढ़ी, यूं खिड़की पे हाथ फेर के, यूं मैंने कही वुजू हो गया, खिड़की पे हाथ फेर के। खाना दैनिकार का खाता है और वुजू खिड़की पे करता है। और जैसा वुजू था वैसे ही नमाज पढ़ दी, यूं सर खिड़की पे यूं सर कर दिया, चल भाई नमाज हो गई। फरमाया मन इत्तबाल जनाजा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए जनाजा पढ़ा उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये सोचकर जनाजा पढ़े शायद मेरे मुकद्दर में जनाजा भी है कि नहीं। जनाबे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोगों ने देखा बेताशर हो रहे हैं, जमीन पे करवटें बदल रहे हैं। किसी ने पूछा फारूक तुझे क्या हुआ? आप तो बड़े जुर्रत वाले, बड़ी बहादुरी के मालिक, आप क्यों रोए? फरमाने लगे ओ लोगों कब्र का अंधेरा याद आ गया। जनाबे उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितना जलीलुल कदर सहाबी है, कब्रिस्तान में खड़े हुए रो रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं। इतने रोया करते थे कि रुखसारों पे आंसुओं ने नाली बना ली। किसी ने पूछा उस्मान तुझे क्या हुआ? तुझे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मरतबा दुनियाई में जन्नत का टिकट अता फरमाया, तू क्यों रो रहा है? नबी का दौरा दामाद है। कहने लगा लोगों कब्र का अंधेरा याद आ गया, मेरा जिगर बच गया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा खुदा के कहर से डर कर इतने रोया करते थे, इतने रोया करते थे, दोनों आंखें ज़ाया हो गई, दोनों आंखें चली गई इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा।
اسی لیے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک بیدار ہوئی، میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، اتنی لمبی دعائیں مانگی، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اور سجدے میں امت کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے اتنے روئے اتنے روئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ امام الانبیاء ساری رات روئے، تجھے ساری زندگی میں اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا نہ آیا، تو اپنی روح سیاہی پہ کبھی نہیں رویا، اپنی بدعمالی پہ کبھی نہیں رویا، اس لیے خدا نے اعلان کر دیا، فرمایا نہ گھبرا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا اور موت کی گھنٹی بجنے والی ہے اور سوئے پڑے ہو، وہی گانا بجانا، وہی تماشا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی، جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں میری امت اتنی بگڑے گی، معاشرہ اتنا برباد ہو جائے گا، اتنی تباہی پھرے گی، لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا، ادھر موت آئے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ بادشاہ، وزیروں، افسروں، پیروں، فقیروں، ڈاکٹروں، مولویوں، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کروڑوں نہیں اربوں خربوں دنیا زمین میں پہنچا دی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین بھوچال آ جائے گا، گوریے کی طرح لپیٹ دی جائے گی، اور تیری کیا ہستی ہے، یہ پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائے گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، ایک کپاس کی طرح یوں ہوا میں رونے کی طرح اڑ جائیں گے، اور پہاڑوں کی یہ ہستی ہے، تیرا کیا بنے گا؟ حال پرشان حال بنے گا۔ زندگی کی قیمت نہ جاننے والوں آخر اس وقت کیا حال ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، چھاتی کو چیر کر اس میں سے بایاں ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ آواز آئے گی اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، خود فیصلہ کر، تو جنتی ہے یا دوزخی ہے، خود فیصلہ کر۔ لوگ ایک عرصہ گزر جائے گا، پانی 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 پکاریں گے، آواز آتی ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اتنا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اتڑیا منہ کے بل باہر آ جائے گا، نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پہ جا پڑے گا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ
دوزخ میں جہنم میں ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل چوڑا 3 میل لمبا ہو جائے گا. اللہ کے قرآن کی باتیں ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھتی. ڈاکٹروں کے پاس سارا دن مریض جاتے ہیں, بھوک نہیں لگتی, رات کو نیند نہیں آتی, خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی, پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آتی. ذرا ساری کراچی کا چکر لگاؤ اور ڈاکٹروں سے پوچھو, کبھی کسی نے آ کر یہ بھی کہا کہ رات ڈاکٹر صاحب قبر کے فکر نے میری نیند اڑا دی, قبر کی تنہائی کے فکر نے, وحشتناک گڑھے نے میری نیند اڑا دی, مجھے نیند نہیں آتی. اور یار کی جدائی میں مہینوں نیند نہیں آتی, قبر کی فکر میں ایک دن بھی نیند نہ گئی. فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جلا دینے والا عذاب, تباہ و برباد کر دینے والا عذاب. یہی وجہ تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی, ان کے اعمال نرالے, ان کے اخلاق نرالے, ان کے کردار نرالے. اتنے بہادر لوگ اس روئے زمین پہ آئے ہی نہیں. مکہ مکرمہ ہے, اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. ویسے ہم تو شوقیہ لوگ جاتے ہیں. وہ ہمارے ملتان میں ایک آدمی کو کہنے لگا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کہنا سننا معاف کر دینا. اگلا آدمی بڑا حیران ہے, یہ تو ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے, ایسی بات کر رہا ہے جیسے مرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ میرا کہنا سننا معاف کر دینا. میں کہا خیر ہے, کیا بات ہے؟ میں کہا تمہیں پتہ نہیں کہ نہیں کہ وہ میری حج کی درخواست نکل آئی ہے. میں کہا چلو اللہ مبارک کرے, کہ بس یہی دعا کرنا خیریت سے واپس آ جاؤں. وہاں بم برس رہے ہیں. جو بھی دعا کرائے گا خیریت سے واپس آ جاؤں. وہ یہاں تیرے دادا کا جو مکان ہے یہ کوئی جنت کا گھر ہے. مدینہ 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 ہر وقت کرتے ہیں, پر مدینے میں مرنے کو تیار نہیں. بڑا مشکل ہے مدینے میں مرنے کی طلب کرنا اور اللہ کی راہ میں جان دینا. وہ تو ایک ہی جوال تھا جو ہر وقت, پانچوں وقت بھی, ہر لمحہ ہر گھڑی ایک ہی دعا کرتا تھا, اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. اے اللہ تیری راہ میں دعا کرتا ہوں, میرا سر اپنے نام پہ کٹوا, تیری راہ میں مر جاؤں, تیرے نام پہ مر جاؤں. ایک ہم لوگ اگلے دن ملتان میں ہمارے یہاں ایک عورت پہ جھگڑا ہو گیا تو 2 ادھر سے مر گئے, 2 ادھر سے مر گئے. میں نے کہیں کہ قبروں پہ لکھو رن شہید رحمت اللہ علیہ, رن شہید, عورت شہید. روز مر رہے لوگ, روز مرتے. پاگل خانے میں جا کے دیکھو نا, سلاخوں کے پاس کھڑے ہو کے کوئی کسی عورت کا نام لے رہا تو ہم سر مار رہے ہیں. اللہ کا نام کون لے؟ مدینہ مدینہ مدینے میں مرنے کو تیار نہیں. یہ تو ایک ہی فاروق اعظم جیسا بہادر تھا, ہر وقت دعا کرتا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. مولا تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب کے محبوب, میرے کالے کملے والے کی تمنا, او میرے کالے کملے والے کی آرزو, او میرے محبوب کی آرزو, میں تو تجھے ایسی موت دوں گا. کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پتھر دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی حنین کی مٹی دینے آئے گی, کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کی مٹی آئے گی, کسی کی گواہی دینے کے لیے خندق کا پتھر آئے گا. او میرے نبی
کے فاروق جب تیری گواہی کا نمبر آئے گا مجھے اپنے کبریائی کی قسم تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا۔ اور دعا کرتا تھا فاروق وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدینے پاک کا دفن عطا فرما۔ آواز آئی ہو میرے فاروق، مدینہ نہیں، تجھے اپنے نبی کے پہلو میں جگہ دوں گا، تیرا دل کرے تو دیدار کر لیا کر، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے۔ مدینے کی کیا بات کرتے؟ ایک ہمارا زمانہ ہے، اگلے دن اجاز بھاگلپور میں ایک بس سے اترتے وقت ایک عورت کے ساتھ بچے تھے، دیر کر دی، میں ریاستی زبان چون واقعہ میں کہ شالا وانی مرے مدینے پاسے تھی آکے تو وانی مر مدینے وہ سمجھا میں تو کو منڈا کرتے آکے تو وانی مر مدینے کال مرے مدینے میں تو سب کا کام ہے مدینے مرنا۔ جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ 18 برس تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر موت کا انتظار فرمایا۔ مجھے مبارکباد دو، میرے بڑے بہت کچھ تھے، شیخ العربی والا جم، حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنا مقدروں والا جمال، اتنا نصیبوں والا جمال، اتنا خوشبخت جمال، جس نے نبی کے روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی۔ 70,000 شاگرد حضرت مدنی کا عرب میں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اسے شیئر ضرور کریں۔